جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے اندر اور باہر ملا کر تقریباً 7,000 نمازی جو ہے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر آ کر۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کل انہوں نے بھی جانا ہے، آج تو ہم سارے ان کی عدالت میں ہیں، کل انہوں نے اور ہم سب نے کسی اور کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ پارک سے زیادہ ہماری ضرورت ہے۔ میرے چیف صاحب تو بڑے پرانے کراچی والے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کراچی میں پیدا ہوا تو کراچی میں رہا ہوں، کراچی میں چیف صاحب نے یہاں وکالت بھی کی ہے، چیف صاحب نے یہاں بڑا عرصہ ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، ان کے دور میں سب کچھ ہوا ہے، تو پھر وہ بھی جواب دیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں تنویر بھیلی، اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ہیرنگز ہوئی سماعت کے دوران 3 مساجد کو مسمار کرنے گرانے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں طارق روڈ کی، اسی طرح مدینہ مسجد ہے، اسی طریقے سے کٹنی ہل کی فتح مسجد ہے، اسی طریقے بسم اللہ مسجد، 3 مساجد کے حوالے سے حکم آیا کہ غیر قانونی طور پر جو رفائی پلاٹ تھے یا پارک تھے عوام کے لیے، ان پر بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم اپڈیٹ لینے آئے ہیں کہ یہاں پر کی کتنی بڑی مساجد ہے، اس میں روزانہ کتنے لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس خبر آنے کے بعد جو یہاں کے عوام ہے، خصوصاً جن کی جس فرقے کی مسجد ہے، ان کا کیسا ری ایکشن ہے، کیونکہ ان کی جانب سے بہت زیادہ اشتعال انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہاں کے معاملات کو دیکھیں گے اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے، اور جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا موقف بھی سامنے رکھیں گے۔ تو ہم پہلے عدالتی کارروائی پہ بات کرتے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے لیے مجھے جوائن کریں گے سینئر رپورٹر ہیں بول ٹی وی کے شاہد حسین، جو کورٹ کے معاملات بہت زیادہ دیکھتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، تو انہوں نے یہ سماعت بظاہر خود دیکھی ہے، تو ہمیں وہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پہلے ہم شاہد حسین سے بات کریں گے، پھر آپ کو مسجد کے اندر کا دورہ بھی کرائیں گے اور پوری مسجد کے مناظر دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر جے آئی کے رہنما ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ شاہد حسین موجود ہیں۔ شاہد بھائی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ بھی مدینہ مسجد میں کوریج کے لیے آئے ہیں، یہاں پر آپ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو بتائیں کہ عدالتی کارروائی میں کیا احکامات جاری کیے گئے، اس کے بعد ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ تنویر بھائی دیکھیں، جب یہ حالیہ سپریم کورٹ کی جو سیٹنگ ہوئی چیف جسٹس پاکستان کی، اس میں عدالت نے پہلے دن بھی جیسے مسجد کی انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا، اور اس کے بعد پھر ڈی سی کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، جو متعلقہ جو حکام ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ پارکوں کی حفاظت کرے، ان سے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ آخرکار کون ہے جس نے الاٹمنٹ دی اور کون ہے جس نے مسجد تعمیر کروائی، اور آج تک جو مسجد کی جگہ ہے اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی۔ تو ڈپٹی کمشنر بھی وہاں پیش ہوئے، اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی جو اس شرکی ہیں وہ بھی پیش ہوئے عدالت میں، تو انہوں نے کہا عدالت حکم دے تو ہم کارروائی کریں گے۔ اس پر کافی جو ہے وہ جس طرح چیف جسٹس پاکستان جو ہے ناراض ہوئے، ان کو غصہ آیا کہ کیا ہم آپ کو اگر آرڈر دیں تو آپ کارروائی کریں گے، آپ خود نہیں کارروائی کر سکتے۔ تو بہرحال ان کی ٹھیک ٹھاک سرزنش بھی کی، اور جو انہوں نے مثالیں دی شہر میں جو بھی تعمیرات کے حوالے سے جو چیف جسٹس کا آپ نے غم و غصہ دیکھا ہوگا، بنیادی طور پر اسی کیس میں آیا تھا۔ اب عدالت میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ پارک کی جگہ ہے، اور یہ پارک کی جگہ کے اوپر اس طرف جو ہے وہ دلکشاں کلب بنایا گیا ہے، اور یہاں 1200 گز کی جو زمین ہے اس کے اوپر یہ 1200 گز کی زمین کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی ہے، بالکل 4 منزلہ 4 منزلہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہ بات عدالت میں جب سامنے آئی، اس کے بعد پھر عدالت نے کوشش کی کہ مسجد کی انتظامیہ سے بھی موقف لیا جائے، اور خاص طور پر جو سرکاری جو لوگ ہیں، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی، اس کے بعد پھر اسسٹنٹ کمشنر شرکی اور فیروز آباد، اور اس کے بعد پھر جو ڈپٹی کمشنر شرکی ہیں ان سے بھی موقف لیا جائے۔ ان کو جب بلایا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ مسجد کو، یہ جو پارک کی جگہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ساتھ اس کی لیز کس نے دی۔ اچھا، آپ کی بات کر رہا ہوں، دوران سماعت اس طرح کی بھی جملے الفاظ ادا کیے گئے، ریمارکس دیے گئے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو زمین خریدی گئی، تو یہ غیر قانونی مسجد بنانا اور جائز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں اس طرح کے ریمارکس آئے تھے؟ بالکل تنویر بھائی، یہ انتہائی جو سمجھ لو کہ سخت ریمارکس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ریمارکس ہے جیسے قاضی محمد امین صاحب کی طرف سے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا ہم سب کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کس طرح ہوئی تھی، کیا غیر قانونی جگہ پر، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا غیر قانونی جگہ پر کیا نماز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قبضے کا جو طریقہ ہے وہ تو پہلے یہی ہے، یا تو مسجد بنا دو یا تو پھر قبر بنا دو، اس کے بعد پھر آپ بھلے اس کے اوپر کوئی بھی چیزیں کر دیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ
مساجد جو ہے ہمارے यहाँ یہ تو ایک تاثر ہے کہ اقامت گاہیں بن چکی ہیں عبادت گاہوں کی بجائے، یعنی کہ نسل در نسل ایک ہی خاندان جو لوگ جو ہے وہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان اچھا یہ مسجد ہے، اس کے علاوہ 2 مساجد اور ہیں، وہ کہاں کہاں پر ہیں؟ کڈنی ہل کے اوپر 2 مساجد ہیں، فتح مسجد اور اس کے علاوہ بسم اللہ مسجد۔ فتح مسجد کا سٹرکچر جو ہے ختم کر دیا گیا ہے، وہاں لوگ جو ہے نماز آج بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بسم اللہ مسجد جو ہے وہ کڈنی ہل کی جو 62 ایکڑ اراضی ہے اس کے اوپر موجود ہے۔ 62 ایکڑ اراضی کے اوپر؟ کڈنی ہل کی ایکڑ؟ جی جی، کڈنی ہل کی جو زمین ہے 62 ایکڑ اراضی یہ ہے 62۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے کوئی احکامات جاری کر دیے ہیں کہ اس کو مسمار کرنا ہے یا ابھی صرف آبزرویشن دی ہے؟ نہیں، یہ اس مسجد کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو دیگر جو 2 مساجد کا میں نے آپ سے ذکر کیا، عدالت نے یہ کیسز نمٹا دیے ہیں، یعنی کہ آپ یہ عمل درآمد کر دیں، مساجد کو ڈیڈ لائن بھی دی ہے کوئی 7 دن کے اندر عدالت نے کہا کہ 7 دن کے اندر ڈپٹی کمشنر، ایڈمنسٹریٹر، ڈی ایم سی، اور یہ ایسٹ میں ہی آتا ہے یہ؟ جی جی ایسٹ میں آتا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان مساجد کو مسمار کرنے کے بعد، پارک کو اصل حالت میں بحال کرنے کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ یہ جو کیسز تھے عدالت نے وہ نمٹا دیے۔ تو ہم اب مسجد کا دورہ کرانے تو یہ آپ کو عدالتی کارروائی بتائی تھی، اب تھوڑی سی عوام سے بھی بات چیت کریں گے کیونکہ خاص سے لوگ یہاں پر اشتعال انگیز باتیں کر رہے ہیں اور خاصا غم و غصہ ہے، تو ہم ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کتنے نمازی مسجد کے اندر ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں، ہم مسجد مدینہ کے مناظر دکھا رہے ہیں اندر کے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، تو آپ کو اس کا پورا وزٹ بھی کراتے ہیں اور یہاں کے جو خادم ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ کتنے نمازی یہاں پر بیک وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ مسجد بالکل مارکیٹوں کے بیچ میں ہے، تو یہاں پر بہت بڑی تعداد جو خاص طور پر جو دکاندار ہیں ان کی ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، تو اس کا آپ کو پورا ہم ٹور بھی کراتے ہیں، مسجد دکھاتے ہیں کہ مسجد کا اسٹرکچر کس طریقے سے، یعنی کہتے ہیں نا کہ ہم مساجد کو بہت ہی پیار محبت سے، اور اس طرح یہ پوری جو مسجد ہے اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ مارکیٹ ہے، مین طارق روڈ ہے، طارق روڈ کے ساتھ یہ مسجد ہے اور یہاں پر وقتاً اور یہاں پر لوگ نماز کے لیے آتے رہتے ہیں۔ بتائیے گا کہ سر یہاں پر بیک وقت کتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں؟ بے وقت جی 4 ٹائم، اس لیے کہ مارکیٹ کی کمرشل مسجد ہے، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جماعت کے ساتھ جب نماز ہوتی ہے تو ہماری مسجد میں تقریباً 2000 سے 2200 نمازی ایٹ اے ٹائم جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ آتے جاتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور جمعے کی نماز میں جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے اندر اور باہر ملا کر تقریباً 7000 نمازی جو ہے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر پابندی سے۔ اس کے 4 فلور ہیں تو جی الحمدللہ 4 فلور ہیں۔ مدرسہ بھی ہے یہ؟ نہیں، صرف مسجد ہے، یہ مدرسہ فی الحال نہیں ہے، لیکن جو بچے مقامی یہاں کے رہائشی ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں، تو جو ہماری مسجد کے خادم ہیں وہ انہیں ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ پورا اسٹرکچر دکھا رہے ہیں مدینہ مسجد کا، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر بھی بہت بڑی، یعنی یہ پہلا فلور ہے، یعنی گراؤنڈ فلور آپ نے دیکھا تھا، یہ پہلا فلور ہے۔ اسپیکر دینا، ہاں یہ والا ہے۔ ہاں بتاؤ۔ ایک وقت کی نماز کے لیے تقریباً 4500 سے لے کر 5000 نمازی ہوتے ہیں۔ فجر میں صرف کم ہوتا ہے، باقی 4 نمازوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مقامی بھی ہے اور تاجر برادری بھی آتے ہیں۔ یہ پہلا فلور ہے نا؟ یہ پہلا فلور ہے ایک اور فلور ہے؟ جی جی ٹوٹل 4 ہے؟ جی، چابی لے کر آنا سر۔ یہ ٹاپ فلور سے آپ کو طارق روڈ کے مناظر دکھا رہے ہیں، یہ مسجد کی پہلی منزل ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پر دیکھیں طارق روڈ تو ہمیشہ ہی رش رہتا ہے، رش والی جگہ ہے، اور اتنے سارے جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی مسجد کا گنبد، وہ دور ہے کافی، رحمان مسجد کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے مدینہ مسجد، یعنی جو مین روڈ طارق روڈ کی جو مین شاہراہ ہے وہاں پر یہ مسجد 2 بڑی مساجد ہیں، جس میں سے ایک مسجد کو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد گرانے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہم اس کے 2nd فلور پہ جا رہے ہیں، یعنی فرسٹ فلور کے آپ کو مناظر دکھائے تھے اور یہ 2nd فلور ہے، اور یہ بھی دیکھیں کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ سے، جامع مسجد ہے، یہ دیکھیں یہ 2nd فلور، یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو تمام تر فلورز کے مناظر دکھا تھا کہ یہ جائے نماز پڑھی ہے صفحے وغیرہ بنانے کے لیے۔ اچھا دیکھیں یہ ہم 3rd فلور، یعنی کیونکہ آگے اوپر ٹاپ فلور ہے، گراؤنڈ فلور ہے، تو اس پہ آدھی چھت ہے اور آدھا کھلا صحن ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ کتنا ہی خوبصورت گنبد ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اوپر ہمارے مسلمانوں کی پہچان چاند،
اور چاند کے ساتھ گنبد بہت حسن دیتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے جب چاند کے ساتھ گنبد ہو تو ہو ماشاءاللہ جی. اس میں عوام بھی ہے, جے آئی یو کے کارکنان بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے, اور یہاں پر وہ پہرا دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت مسجد کو نہیں گرنے دیں گے. تو ان کے لیڈران نے بھی بات چیت کی, آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. قابل قدر اور قابل احترام ججز حضرات وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اور یہاں بھی تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی کو سزائے موت ہو جاتی ہے, سزائے موت کے بعد بھی رحم کی اپیل ہوتی ہے. ہم ان سے اس وقت صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کل انہوں نے بھی جانا ہے. آج تو ہم سارے ان کی عدالت میں ہیں, کل انہوں نے اور ہم سب نے کسی اور کی عدالت میں پیش ہونا ہے. تو اس کے لیے وہ بھی تیاری کریں, ہم بھی تیاری کریں. تو اس زمرے کو, اس بات کو سامنے رکھ کے وہ آئیں اور اس کو اللہ کے لیے اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. آپ کل سے پرسوں سے یہاں پر موجود ہیں, آپ اس پورے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں, ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ پارک بھی ہماری ضرورت ہے پبلک کی, مسجد بھی. مسجد چونکہ بحیثیت مسلمان اس کا درجہ بہت پہلے ہے, ایمان کا حصہ ہے, اس کا درجہ پہلے ہے. تو مسجد جو ہے وہ پارک سے زیادہ ہماری ضرورت ہے اور اہمیت ہے. لہٰذا یہاں کے عوام پارک کے بجائے وہ مسجد چاہتے ہیں. تو آپ عوام کے عمقوں کے مطابق فیصلہ کریں, اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. ہم تو یہ بات طے ہے کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے, آغاز ہم اپیل سے کرتے ہیں, آغاز ہم درخواست سے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم میں وہ قوت ہوتی, ہم ڈنڈے والے لوگ ہوتے, ہم اسلحہ والے لوگ ہوتے, تو پھر یہ اس طرح نہ کرتے, پھر تو یہ پوچھ کے کرتے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم قانون کی بات کرتے ہیں. اس پاکستان کا جو آج قانون ہے, 1973 کا آئین جو موجود ہے, وہ آئین میرے اکابر نے بنایا ہے. مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا اس میں کلیدی کردار ہے. تو ہم تو قانون بنانے والے لوگ ہیں, یہ عمل کرنے والے ہیں. تو قانون کو دیکھیں کہ قانون کیا کہتا ہے. لہذا ہماری درخواست ہے, مؤدبانہ درخواست ہے کہ چیف صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اور یہاں ہم تھوڑا سا اور آگے جا کے کہہ دیں گے کہ رحم کی اپیل کی گنجائش تو ہے نا, اللہ کے گھر کو نہ گرائیں. اور یہ اللہ کا گھر کو گرانے کے سوچا ہے تو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے, عند اللہ خطرناک ہوں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تو بہت بڑی ذات ہے نا جی, وہ تو بہت بڑی قوت ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اور ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ایک مملکت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مملکت میں مساجد قائم کرے مسلمانوں کے لیے. جب ریاست مساجد نہیں بنائے گی, اس میں 1964 کا فتویٰ موجود ہے, بڑے بڑے اکابر کا نام دستخط موجود ہے, بڑے بڑے لوگوں کے دستخط موجود ہے. جب ریاست عمل نہیں کرتی تو پھر مسلمان کی جہاں چاہے وہ اپنے لیے جگہ تلاش کر کے مسجد بنائے, اور اس مسجد کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے, بحیثیت ایک مسلمان کی ہے, مسلمان ملک میں. تو ہم کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سر. یار ایک سوال میں آپ سے گوری صاحب ایک چیز اور ہے کہ جس طرح شہر میں 35,000 پلاٹوں کی آپ نے کہا کہ نشاندہی ہوئی ہے, بیسے جگہوں پر آپریشن ہو بھی رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر. اس وقت تو نہ آپ کی جماعت کا نہ ویسے رد عمل اتنا سامنے بڑا نہیں آیا جس طرح مسجد کے اوپر آ رہا ہے رد عمل. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ نصرہ ٹاور پہ سب سے پہلے ہم پہنچے, اور ہم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہاں لاٹھیاں بھی چلتی, سب کچھ ہے. مکین جب تک کھڑے رہے ہم بھی کھڑے رہے, جب مکین چلے گئے. بلکہ اس پہ بھی میں ایک بات کروں گا, اس پہ بھی ایک گجرنالے پہ بھی ہم لوگ کھڑے رہے. اسی طرح فیڈرل بی ایریا میں وہاں بھی ہمارے ساتھی پہنچے ہیں, اور یہ سارا سلسلہ وہاں بھی ہم نے پہنچے, اور ہم نے وہاں ساتھ ہوا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوا ہے, وہاں بھی ہمارے ساتھی پہنچے. میں جو بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ جو نیسلا ٹاور میں خاتون تھی, ذرا چیف صاحب ہمیں بتا دیں اس کی ایف آئی آر کس پہ کاٹے کہ وہ بیچاری شہید ہو گئی. اس بلڈنگ کے گرنے سے ہمیں قوم کو بتایا جائے اس کا قاتل کون ہے اور اس کی ایف آئی آر کس پہ کاٹی جائے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے کر لیتے, مفتی منیب الرحمان صاحب سے کر لیتے, دیگر علماء اکرام سے کر لیتے, پھر انہیں بتا دیتے. جب اگر ان کو شریعت کا پتہ نہیں ہے, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں نا,
अगर उनको शरीयत का पता नहीं है तो वो शरीयत वालों से पूछ लेते, ये उनका काम है, आपका काम नहीं था। मेरे चीफ साहब तो बड़े पुराने कराची वाले हैं, कह रहे हैं मैं कराची में पैदा हुआ हूँ तो कराची में रहा हूँ, कराची में चीफ साहब ने यहाँ वकालत भी की है, चीफ साहब ने यहाँ बड़ा अरसा हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनके दौर में सब कुछ हुआ है, तो फिर वो भी जवाब देंगे। तो वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ दुआ के साथ कि इस हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला होगा, ताकि जो कोई भी मजहबी तबका हो जो सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने होगा, खासे गमगीन गुस्से में भी होता है, इश्तियाल भी है लोगों में। तो उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपील कर रहे हैं नज़रसानी करेगी अपने फ़ैसले पर और एक बेहतर हल निकलेगा, जिसकी वजह से हम तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, जो कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, तो उनको भी एक बेहतर फ़ैसला सुनेगा। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो को इख्तिताम कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पर। तो हमारे इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।